اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری اچھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ کوشش کرا کریں آپ بھی ان کو شیئر کر دیا کریں، ہمارے کام میں آپ بھی حصہ ڈالیں اس نیکی کے کام میں، تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، لوگ ذکر میں لگیں، عبادت میں آ جائیں، تو الحمدللہ اس کے فیض و برکات ملیں گے۔ عملیات میں دو چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پہلے ان کی اہمیت ہے، پھر عملیات ہیں۔ ہمارے اکثر احباب یہی سوچتے ہوتے ہیں کہ لو جی پڑھائیاں کرتے رہیں گے، پڑھائی کرتے رہیں گے، رٹے لگاتے رہیں گے اور تعداد پوری کرتے رہیں گے۔ حضرت نے بولا تھا جی آپ نے نا یہ 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، بس جی منٹ مارو اور جو ہے نا بس 1.25 لاکھ پوری ہونی چاہیے۔ بندہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے 1.25 لاکھ کرتے کرتے، لیکن جو اصل لوازمات ہے اس کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر پڑھتے 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 کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آتا ہے بندہ، واہ جی یہ تو بس کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہی ہیں، بس ہوتا باتا کچھ نہیں ہے، کوئی موکل شوکل نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لوگ بولتے 20 سال ہو گئے ہم ناکام ہیں، کامیابی ملی نہیں ہے۔ جو عمل کرے ناکامی، جو پڑھائی کرے ناکامی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اسی طرح تھا۔ تو یہ تو ہمارے پیر و مرشد کی شفقتیں ہیں، محبتیں، کہ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ جب میں نے پہلا عمل کیا تو اب مجھے میرے استاد تھے جو انہوں نے مجھے یہاں تک بھی نہیں بتایا کہ نیت کیا کرنی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، باقی معاملات کیا کرنے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ کتاب لے لو، جس طرح ہمارے پاس یہ کتاب، ہم کتاب دے کے پھر بھی تربیت کرتے ہیں، کتاب لے لو، اب یہ اس میں تعداد جو لکھی ہے پڑھنا ہے۔ میں بیٹھ گیا عمل پہ، شروع کر دیا اپنا، پڑھائی ہو گئی کرتے کرتے۔ اب 2 دن نکل گئے، 3 دن نکل گئے، اور میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی تسبیح ایک رکھنی، مجھے یہی پتہ نہیں تھا کہ تسبیح دانے والی رکھنی ہے یا کاؤنٹر رکھنی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے، جگہ کی کیا اہمیت ہے۔ اب میں پڑھتے پڑھتے 2-4 دن گزرے تو بیٹھا ہوا میں زمین پر ہی جائے نماز پہ بیٹھا ہوتا، میں نے جیسے میری آنکھ بند ہوئی عمل کے دوران ہی، تو اکثر یہی ہوتا کہ عمل کے دوران جب آنکھ بند ہوتی ہے نا، ہلکی سی اونگ آتی ہے، تو یہ ان کی طرف سے رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اب آنکھ میری بند ہوئی ہے تو اسی عمل کی روحانیت، ان کی جو چیزیں تھی وہ آگے، بھائی عمل پہ کیوں بیٹھے ہو۔ اب لاشعوری طور پر میں نے ایسے ہی کہہ دیا بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، لو جی عمل میں نے 40 دن پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں۔ میں حیران، میں بولا چیز تو تیسرے چوتھے 5ویں دن آ گئی تھی، لیکن اب یہ عمل، اس کے بعد سناٹا، کوئی کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں سارے معاملات۔ میں پریشان، میں نے بولا یہ کیا ہے۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں ایک کام ہم کر رہے ہیں اس کے لوازمات کا نہیں پتا، تو قصور ہمارا ہے، عمل کا نہیں ہے، چلے کا نہیں ہے، پڑھائی کا نہیں ہے۔ اب یہ سورہ مزمل شریف ہم پڑھ رہے ہیں، اعمال حب پڑھ رہے ہیں، دعائے سیفی پڑھ رہے ہیں، ناظر شریف پڑھ رہے ہیں، عمل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کی تعداد بھی ٹھیک ہے، تحریر بھی ٹھیک ہے، عمل کی روحانیت بھی ٹھیک ہے، اس کے موکلات بھی، سارا کچھ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہم غلط ہیں۔ تو ہم یہاں کامیابی کیسے ملے گی؟ تو سب سے پہلے عملیات میں، روحانیت میں ایک چیز ہے تسبیح۔ آپ نے تسبیح دانوں والی رکھنی ہے، اور تسبیح ایک رکھنی ہے۔ زندگی کا اصول بنا لیں کہ تسبیح ایک رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج تسبیح آپ نے یہ پڑھی ہے، دوسرے دن چلو جی یہ ہاتھ لگی اسی سے پڑھ لیتے ہیں، تیسرے دن یہ ہاتھ لگی یہ پڑھ لو، بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کا عمل گیا۔ پھر اس سے دوسری چیز جو ہے وہ جائے نماز۔ آپ نے پہلے دن ایک اچھا جائے نماز لینا ہے، مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا، بہت تیز کلر بھی نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ آپ جس طرح ہمارا کلندری جائے نماز ہے وہ نسبت رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔
تو بہرحال یہ کہ کوئی بھی نماز جائے نماز ہو اچھا ہو مضبوط ہو، آپ نے سوچنا ہے کہ میری زندگی کا یہ ایک ہی جائے نماز ہے، اسی پر میں نے ساری زندگی گزارنی ہے، اچھا لے کے یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں عملیات میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہماری روزانہ چینج ہوتی رہی، جائے نماز ہم نے ادھر رکھ دیا اور کوئی مہمان آیا، کوئی دوسرا گھر والا آیا، اس نے اٹھا کے بچھایا، نماز پڑھ لی، بچے آئے، بچے نے اٹھا کے جائے نماز سیدھا کیا، اب اس کے اوپر لیٹ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کا عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، لکھ کر دے دیتا ہوں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے نا کہ جو طریقہ بزرگوں کا رہا ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ بزرگوں کے طریقے سے چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اب یہ ہے کہ لکڑی کی تسبیح ایک لے لیں 1000 دانوں والی، تو بیسٹ ہے بالکل، تو یہ ہماری خانقاہ سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گے ہم نے بنائی دی، تو اس میں ہے کہ تسبیح 1000 دانے والی لے لیں، اس پہ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اس کو اس طرح لگانا جس طرح تیل نہیں لگاتا بندہ، اس طرح لگانا، ایسا نہیں تھوڑا سا لگا کے بس یہ ہلکا، اس کو تیل کی طرح خوشبو لگائیں، چھوڑ دیں، اس کو رکھ دیں، اس میں تیل جو ہے نا اس کے اندر جذب ہو جائے اور اس میں خوشبو آئے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جب ہم تعداد زیادہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے 1200 پڑھنا ہے، 1000 2000 پڑھنا ہے، 5000 پڑھنا ہے، 10000 پڑھنا ہے، 12000 پڑھنا ہے، 12500 پڑھنا ہے، 19000 روزانہ پڑھنا ہے، تو پھر یہی تسبیح ہمارے کام آئے گی۔ اور تسبیح کے ساتھ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ بادام، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے 12 تسبیحیں کرنی ہے، 12000 پڑھنا ہے، تو 12 بادام رکھنا، میاں حضور فرماتے ہیں یہ افضل ترین ہے، تو آپ اس کو بادام کو جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں 12، آپ نے ایک تسبیح کی ہے، ایک بادام اٹھا کے رکھ لیں، 2 3 اس طرح آپ کے کاؤنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تسبیح، یہ بادام جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھیں، پورے عمل میں یہی ہو، یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے گم ہو گیا تو ادھر ہو جائے گا، نہیں، آپ نے وہی سنبھال کے رکھنے ہیں، تو تسبیح آپ نے وہی رکھنی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرتے جانا۔ پھر جائے نماز ہے، روزانہ اس کے اوپر تیل کی طرح خوشبو لگائیں، جس طرح ہم تیل لگاتے ہیں نا کافی سارا سے، اس طرح اس کے اوپر عطر لگائیں، ہاتھ میں ڈھال لیں، اچھی طرح سے ڈھال کے زیادہ سارا لگا دیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ اب جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے صحت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے جس طرح یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے پہلے جو پائے ہیں ان کے نیچے جائے نماز کو دبا لیں، پھر آگے سے پورا جائے نماز آپ کا بچھا ہو، آپ اس طرح بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کے پڑھ لیں، صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، عمل میں یکسوئی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھنا بھی اہمیت ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ اس طرح بیٹھ کے، اگر یہاں پر آپ بالکل بیٹھ کے یکسوئی توجہ کر لیتے ہیں تو نیچے بیٹھتے ہیں تو وہاں یکسوئی نہیں ہوگی، آپ کبھی کروٹ ادھر کر رہے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ کی کبھی جو ہے نا وہ ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، کبھی آپ کے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ بے چینی سی ہو رہی ہے، تلخی سی ہو رہی ہے، ابھی تھک گئے ہیں، تو وہ آپ کا عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چیئر پر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، جیسے بھی آسانی ہو، موڑے پہ بیٹھ جائیں، لیکن جب آپ بیٹھیں عمل کے لیے بالکل ایزی ہو، آپ پھر آگے عمل کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو چیزیں جو یہ ہے، یہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ استعمال کرتے کرتے آپ کا جائے نماز پوسیدہ ہو گیا ہے، اس میں دھاگے نکلنے شروع ہو گئے، خراب ہو گیا ہے، یا کچھ پھٹ گیا، سوراخ ہو گیا، ایک نیا جائے نماز لیں، مضبوط اچھا جائے نماز، پہلے دیکھ لیں کہ مضبوط ہو، اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں، سی دیں اس کو، پہلے والا ضائع نہیں کرنا، تو الحمدللہ اس کی روحانیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، عمل میں یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں، آپ کو مختلف ویڈیو میں بھی بتاتے ہیں، پھر الگ سے میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے احباب عمل کرتے رہتے
اور پھر کرنے کے بعد کہتے کہ حضرت کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ہوئی، اب آگے کیا کرنا؟ حضرت عمل ٹھیک نہیں لگتا، اس میں پڑھائی ٹھیک نہیں لگتی، اس کے پیچھے روحانیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو عمل پہ عمل ہم کری جا رہے ہیں، عمل پہ عمل کری جا رہے ہیں، اس کی گنتیاں گنی جا رہے ہیں. حضرت ہم نے ایک عمل 7 مرتبہ کر لیا، ایک عمل ہم نے 12 مرتبہ کر لیا. 12 مطلب یعنی کہ 1.25 لاکھ 12 مرتبہ، 1.25 لاکھ کے 12 عمل کر لیے، عمل نہیں چلا. حضرت یہ کیسے چلے گا؟ کب چلے گا؟ کدھر چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ رات کو چلے گا کہ دن کو چلے گا؟ یعنی کہ لاتعداد ہمارے ذہن میں سوال وسوسے خیالات آتے ہیں، حالانکہ ہم غلطی پہ ہیں. تو ہمارے اکثر احباب کہتے ہیں حضرت میں نے کام کرنا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اب سارا دن بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ میں 2 گھنٹے نہیں دے سکتا، میں 1 گھنٹہ دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے لوگوں کے پاس جانا ہے تو ہر کوئی چائے منگا لیتا ہے، ابھی چائے پی، اب میں اس کو انکار نہیں کر سکتا، یا میں چائے زیادہ استعمال کرتا ہوں، چائے نہ پیئیں گے تو سر میں درد یہ ہوگا، چائے کی اجازت دے دیں. تو اس طرح اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. اجازت ضرور دیتے ہیں ہم، اس کو اس لیے دیتے ہیں بھی چلو نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے. تو اب یہ ہے کہ گروپ میں ایڈ کر کے عمل کروانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیت کا بتائیں، آپ کو عمل کے لوازمات کا بتائیں، آپ کو عمل کے طریقے کا بتائیں، عمل کے بارے میں بتائیں، آپ کو پتہ لگے کہ عمل میں کامیابی کس دن کب تک حاصل ہوگی اور کتنے چلوں میں حاصل ہوگی اور کب ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بتانے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے. تو اب ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، تربیت جب کرنے کے ٹائم آتا ہے تو وہ بولتے ہیں جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں تو بالکل سارا کچھ، ہم 15 سال سے عملیات کر رہے ہیں. تو کئی لوگوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا اور وہ بول رہے ہیں بڑا کچھ پتہ ہے. پھر اتنے چلے کرتے ہیں، اتنے پڑھائیاں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں خود ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ویلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر سب سے بڑا نقصان یہاں ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ اس کا ذہن متزلزل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ آسانی عطا فرمائے. تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے. اگر ہم کہیں کہ گاڑی ہمارے پاس آ جائے لیکن اس میں اسٹیئرنگ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہم جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھے رہیں، گاڑی خود ہی چلتی رہے. آٹو گاڑیاں آ گئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک پاکستان میں بھی آٹو آ جائے کہ جس میں اسٹیئرنگ بھی نہ ہو، تو وہ میپ کے اوپر ہی انہوں نے چلنا، جہاں جہاں میپ ہوتا ہے آپ نے میپ دے دینا، میپ پہ چلنا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن بات یہ کہ اس کے بھی تو لوازمات ہیں، اس کو میپ کا دیں گے تو وہ جائے گی نہیں، تو میپ کے بغیر آپ بولیں گے مجھے خالہ کے گھر چھوڑا تو نہیں چھوڑ کے آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو برحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا. تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالہ کے گھر پہ جانے کے لیے بھی صرف گاڑی کو خالہ کا بولنا ہوگا کہ خالہ کے گھر چھوڑا تو وہ چھوڑا ہے، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے. تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا. عمل کے لوازمات پر توجہ دیں. عمل سے زیادہ اہمیت عمل کے لوازمات کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ گاڑی کو چلانے سے زیادہ اہمیت ڈرائیونگ لائسنس کی ہے. گاڑی سے زیادہ اہمیت اس کے کاغذات کی ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کے کاغذات نہیں ہیں، تو 1 منٹ میں آپ کو پکڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ کی تو یہ گاڑی ہے ہی نہیں، آپ نے چوری کی ہے. اور اگر آپ کے پاس اس کے کاغذات ہیں تو پھر آپ گاڑی کے مالک بنتے ہیں. عمل کے لوازمات کے بغیر عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ آسانی عطا فرمائے گا، برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.